किसी में जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी पार्टी में मौरूसियत है, वालिद के बाद बेटे को, भाई के बाद भाई को टिकट, तो क्या कहेंगे किसी और में क्यों जरूरत नहीं है? तो लें, अगर उनका कोई आर्मी अफसर बाप है तो वो यकीनन उसके बेटे की ख्वाहिश होगी कि मैं आर्मी अफसर बनूं, और मेजॉरिटी ऐसा ही होता बनते हैं। इस हल्के की जो 80% आवाम है वो है जट फैमिली से, तो अभी टिकट दिया गया है जट फैमिली को, तो अब 80% लोग जो हैं वो उस तरफ, तो आपको तो इस तरह से बहुत बड़े मार्जिन से हार। मेजॉरिटी मेरा ख्याल है वो जट हैं, जैसे आपने कहा, मैं मानता हूँ ऐसे ही है। क्या जट हमसे मोहब्बत नहीं करते? ठीक, जट सिर्फ जटों लोगों से मोहब्बत करते हैं। हमने तो सियासत ही सारी जटों के सर पे की है। मेरे लिए हर बरादरी काबिल एहतराम है, मेरे लिए वो मोहतरम। टिकट पहले दी गई और पटा गाल में बाद में डाला गया, तो मैं समझता हूँ पट्टे डालने का इनको शौक है, ये नहीं चेक कर। GDP है वो 4 पे चली गई, इकॉनमी एकदम उठ गई है। तो अभी जो बजट भी आया इसको लूट सेल कहा जा रहा है, इतना तारीखी बजट PTI ने पेश किया, तो ये दावा किया जा रहा है कि अब जो आवाम है उनका जो नए पाकिस्तान तब्दीली की तरफ सफ़र था वो ख्वाब पूरा होता हुआ दिखाई दे, लिहाजा अब आवाम PTI को चूज़ करेगी। नंबरों का हेर फेर है जो इन्होंने बजट पेश किया है। ATM मशीनों के लिए इन्होंने बजट बनाया है, बिजली के बिल सस्ते हो गए हैं, या गैस के बिल सस्ते हो गए, या पेट्रोल सस्ता हो गया, कोई चीज़ गरीब के लिए 1 रुपये का भी इन्होंने रिलीफ नहीं दिया। हाँ, इन्होंने ATM मशीनों के लिए किया क्योंकि वो ATM मशीनें ये यूज़ करता है। कभी ऐसे सभी सुना था, सोचा था कि अंगूठे पे स्याही तो एक ही दफ़ा लगती थी जब इलेक्शन पे जाते थे 5 साल के बाद। इन्होंने तो चीनी के लिए भी अंगूठों पे स्याही लगानी शुरू कर दी, आटा लेना तब भी स्याही लगाएंगे, लाइनों में लगे, बेकारी बना दिया पूरी आवाम को। मियाँ नवाज शरीफ साहब के बयानी को भी तक़वियत मिलेगी और 22 करोड़ आवाम की भी नुमाइंदगी PP38 करेगा, ताकि उन लोगों को, उन हुक्मरानों को ये पैगाम देना है कि आप नाहल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान 94 न्यूज़ और मैं हूं मुज़म्मिल भट्ट। नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कारकुनान का जोश व जज्बा और हाइप भी क्रिएट हो रही है। दोनों तरफ से जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। जल्द से जुलूस, कॉर्नर मीटिंग्स का आगाज़ भी भरपूर हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तारिक सुबहानी साहब, एक्स मेंबर पंजाब असम्बली और मौजूदा कैंडिडेट PMLN से PP38 सियालकोट। तो हम इनसे जो एतराज़ात PTI की तरफ से लग रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, ना सिर्फ इनके ऊपर इनकी राय लेंगे, बल्कि हम जिस तरह से दावा किया गया कि हमने डस्का इलेक्शन में कि मंजी ठोकनी है, वो मंजी तो इन्होंने डस्का में ठोक दी। इनको तजर्बा है इनसे इलेक्शन ना सिर्फ लड़ने का बल्कि जीतने का भी ये एक्सपीरियंस रखते हैं। मंजी तो ये डस्का में ठोक चुके हैं, अब यहाँ पे सियालकोट में ये क्या चीज़ ठोकेंगे हम इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया मसरूफियत में। सर, आगाज़ करेंगे हम एतराज़ से कि जो आप पे एतराज़ लगाया जाता है कि यहाँ पे किसी और में ज़रूरत नहीं है कि वो टिकट अप्लाई कर सके, या आपकी पार्टी जमहूरी नहीं है, PTI में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपकी तरफ से कोई किसी में ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपकी पार्टी में मौरूसियत है, वालिद के बाद बेटे को, भाई के बाद भाई को टिकट, तो क्या कहेंगे किसी और में क्यों ज़रूरत नहीं है? मेरा ख्याल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपके तवज्जुह से मैं अपने हल्का की आवाम से मुखातब हो सकूँगा, और मेरे चाहने वाले जो प्यार करते हैं मुस्लिम लीग नून से और वर्गियो फैमिली से, मैं उनसे भी मुखातब हूँ, ओवरऑल सारे PTI से भी। जो आपने बात की है ये मरूसी सियासत की, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ सियासत में मरूसियत नहीं है, ये हर फील्ड में है। अगर आप किसी फैमिली को लें, अगर उनका कोई आर्मी अफसर बाप है तो वो यकीनन उसके बेटे की ख्वाहिश होगी कि मैं आर्मी अफसर बनूं, और मेजॉरिटी ऐसा ही होता बनते हैं। अगर कोई ब्यूरोक्रेट है तो उसका बेटा या उसकी औलाद जो है वो ब्यूरोक्रेट ही बनेंगे। अगर कोई डॉक्टर फैमिली है वो हॉस्पिटल बनाते हैं तो वो इसी इंटेंशन से बनाते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, वो हॉस्पिटल चलाएगी। तो ये सियासतदानों को ऐसे ही इन्होंने मोहरा बनाया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ डिपेंड करता है ग्रूमिंग की, आपको क्या ग्रूमिंग है, आप बचपन में घर में कैसा माहौल देख रहे हैं, तो वो जैसा माहौल बच्चे देखते हैं, बच्चों की यकीनन उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाती है। एक विनिंग कॉम्बिनेशन भी जारी है, कॉम्बिनेशन भी है, और कोई जुर्म नहीं है कुछ सियासत करना, अबादत है। हम तो इसको अबादत समझ के कर रहे हैं और इसको बिजनेस समझ के नहीं कर रहे, वरना अगर बिजनेस समझ के करते तो जो लोग आते हैं वो दोबारा उनको हल्के की आवाम मौका भी नहीं देती। एक दफ़ा तो वो उनकी झलक छलक में आ जाते हैं, लेकिन हमें 30-40 साल हो गए खिदमत करते हुए। मेरे वालिद साहब ने 69-71 से शुरू की है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये मैं पिछला टेन्योर 2013 से 18 तक मैं खुद मेंबर रह चुका हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, टिकट सब लोग अप्लाई करते हैं, हमारी पार्टी में भी लोगों ने अप्लाई किया है, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन ये है कि ये सारे हल्के की खल्के खुदा की आवाज़ थी कि इनका हक बनता है, क्योंकि 2018 में इनको मैंडेट दिया गया है, हमने मैंडेट दिया और उनको मुंतखब किया, तो उनकी फैमिली में सबसे पहले हमारा राइट था। तो वो हमने उसके बावजूद भी पूरे हल्के की आवाम को हमने बुलाया, UC वाइज बुला के उनसे राय ली कि क्या आप लोग किसी और को अगर नामजद करना चाहते हैं तो हम वॉलंटियरली विदड्रॉ होंगे, आप उसको लेके आएँ। उन्होंने कहा नहीं जी, ये ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम अब चाहते हैं कि आप लोग ही नुमाइंदगी करें।
تو آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے. اس کے بعد سبحانی صاحب کے آپ بھائی ہیں چھوٹے, آپ کا حق بنتا ہے. تو پارٹی کا بھی یہ فیصلہ تھا, میری حلقے کی عوام کا بھی فیصلہ تھا, ہم کہ ان کے فیصلوں کی منگوں کے مطابق یہ ذمہ داری جو ان کو کانفیڈنٹ لیب کے آپ نے کیا. ایبسولوٹلی. اچھا, دوسرا ایک کہا یہ جاتا ہے کہ جس طرح سے اعتراضی کارڈ کھیلا گیا ڈسکا الیکشن میں بھی کہ یہ تو اپوزیشن میں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, جو ترقیاتی کام ہے وہ صرف ہم ہی کر سکتے, وہ کارڈ ڈسکا میں تو ریجیکٹ ہوا. تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی کیمپین کو لے کر, اسی کارڈ کو لے کر ابھی بھی کھیلا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کارڈ سیالکوٹ میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ شاید ان کے پاس پیسے ہیں اور پیسے کے زور سے اور دولت کے زور سے یہ لوگوں کو خرید سکیں گے, اور لوگوں کو انہوں نے بیکاری بنا دیا ہوا ہے, لوگوں کو پیسے کی آفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں نا, یہ ڈیولپمنٹ یہ انہوں نے آج ان کو ڈیولپمنٹ یاد آئی ہے, پہلے کدھر تھے؟ ہم تو 30-40 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, ممبر منتخب ہوں یا نہ ہوں. ہمارا کام تو حلقے کی عوام کی خدمت کرنا ہے, اور 24 گھنٹے دروازے کھلے رہتے ہیں. اس سے پہلے یہ کدھر تھے؟ کبھی اس حلقے میں آئے ہیں کسی خوشی غمی میں؟ ابھی ان کو یاد آ گیا کہ ساری ڈیولپمنٹ بھی ساری یاد آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ ان کی ہے, گورنمنٹیں کرتی ہے, لیکن انہوں نے ڈسکا میں کیا کر کے دیکھا ہے؟ ڈسکا کی عوام نے نہیں ایکسیپٹ کیا. یہ ان کا جو کارڈ ہے, اور یہ تو پھر سیالکوٹ کی عوام ہے, وریو فیملی کے چاہنے والوں کے ادھر رہتے ہیں, تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ان کا کارڈ ادھر بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک دعویٰ اور بھی ہم سننے میں آ رہا ہے, اب دعووں پہ بات کرتے ہیں کہ چونکہ اس حلقے کی جو 80% عوام ہے وہ ہے جٹ فیملی سے, تو ابھی ٹکٹ دیا گیا ہے جٹ فیملی کو, تو اب 80% لوگ جو ہیں وہ اس طرف, تو آپ کو تو اس طرح سے بہت بڑے مارجن سے ہار وہ. میں آپ کی بات سے نا اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ ہم نے بیسیکلی جب سیاست شروع کی میرے والد صاحب نے, تو ہم نے برادری ازم پہ سیاست ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. ابھی میرا جو حلقہ ہے اس میں میجورٹی میرا خیال ہے وہ جٹ ہیں, جیسے آپ نے کہا, میں مانتا ہوں ایسے ہی ہے. کیا جٹ ہم سے محبت نہیں کرتے؟ ٹھیک. جٹ صرف جٹوں لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ہم نے تو سیاست ہی ساری جٹوں کے سر پہ کی ہے. ٹھیک. ہمارا تو سب سے میجر اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ سب سے زیادہ جٹ ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. برادری ازم اب ان کو یاد ہے, یہ پہلے کدھر تھی؟ پہلے بھی برادری ادھر تھی. پہلے کیوں نہیں برادری کی کسی خوشی غمی میں یہ آئے؟ پہلے برادری کے یا حلقے کی عوام کی کیوں نہیں انہوں نے خدمت کی؟ پہلے بھی تو عوام ادھر تھی, پہلے بھی گلیاں ٹوٹی تھی, پہلے بھی سارے کچھ تھے. یہ تو رفاع عامہ کے کام ہیں, ان کے پاس صدقہ جاریہ سمجھ کے یہ کر دیتے. ان کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہیں, کیوں نہیں کیے؟ اس لیے نہیں کی کہ ان کے اندر لالچ ہے, اقتدار کی بھوک ہے, اور اس کو مٹانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں نا, اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو اصولوں پہ, تو انہوں نے یہ اصولوں پہ ٹکٹ ان کو ملی ہے. پی ٹی آئی والوں نے اصولوں پہ ٹکٹ دی ہے. جو پچھلا ٹکٹ ہولڈر تھا اس کو فارغ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا کارکن جو ورکر وہ مایوس ہوا, وہ ان کی کارکردگی سے بھی مایوس ہوا, اور ان کے ٹکٹ کے ڈیسیجن سے بھی مایوس ہوا. اس بندے کو ٹکٹ دی گئی, ٹکٹ پہلے دی گئی اور پٹا گال میں بعد میں ڈالا گیا. تو میں سمجھتا ہوں پٹے ڈالنے کا ان کو شوق ہے. یہ نہیں چیک کرتے کہ ہماری عوام, ہمارے جو سپورٹرز ہیں, ان کے جذبات کیا ہیں, ہم ان کی ترجمانی کریں. ادھر تو صرف ان کو نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے. وہ نوٹوں کے چکر میں سب نے اپنا اپنا حصہ لیا, اور پوری کمیٹی نے اپروول کر دی, اور جناب ان کو ٹکٹ مل گئی. ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو کینڈیڈیٹ ہیں, ہم نے تو الیکشن کمپین کرنی ہے, الیکشن لڑنا ہے, اور لڑ رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو برادری ازم کارڈ ہے یہ بڑا خطرناک ہے؟ وہ 20% دوسرے لوگ ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہے, یہ چاہے وہ تھوڑے ہیں, لیکن برادری ازم کا کارڈ. میرے بھائی یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. انہوں نے ڈسکا میں بھی یہ کارڈ کھیلا تھا, کیا چل گیا تھا ان کا ڈسکا میں کارڈ؟ نہیں. ڈسکا میں بھی سب لوگ اکٹھے ہوئے تھے. بات یہ نہیں ہے, اگر آپ اس چکر میں پڑیں گے تو آپ نہیں کامیاب ہو سکتے. میرے لیے ہر برادری قابل احترام ہے. میرے لیے وہ محترم ہیں, میرے وہ حلقے کی عوام ہیں, حلقے کے میرے وہ ساتھی ہیں. تو ابھی میں کل گیا تھا, وہ ساری فیملی نے جناب ان کو چھوڑ کے خدا حافظ کے کندن پور سے. ہاں, کندن پور سے. ان کی ماشاءاللہ اتنی بڑی فیملی ہے. شاید گوندل صاحب جو. ہاں جی, شاید نہیں, شاید گوندل صاحب ہی جی, باجوہ فیملی ہے ادھر سے کندن پور سے. تو ماشاءاللہ انہوں نے صاحب نے میرا نے اعلان کیا, انہوں نے ہماری سپورٹ کا, مسلم لیگ نون کا. تو ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. ہم نے شروع سے پہلے دن سے جب سے سیاست کی ہے, اس کو عبادت سمجھ کے کیا ہے, کبھی برادری ازم پہ نہیں کی. اگر برادری ازم پہ کرتے تو ہم لوگ فارغ ہوتے, ہمارا ادھر حق ہی نہیں بنتا سیاست کرنے کا. یہ کارڈ ویسے بھی برادری ازم یا لسانیت, میں اس کو سمجھتا ہی نہیں ہوں یہ. ہاں, اس پہ اگر ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے لیڈران پہ, پارٹی کے جو سربراہان ہیں ان کی کارکردگی اور ان کی جو وہ چیز دیکھنے والی ہے. بالکل ایسے کہ کیا میاں نواز شریف نے اس ملک کے لیے کیا کیا, اور کیا اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے کیا کیا, جو 3 سال سے 20 سال لوگوں کے جدوجہد کر کے دعوے کرتا تھا, 3 سال میں بری طرح ناکام ہو گیا. کوئی ایک منصوبہ بھی لانچ نہیں کر سکا. ٹھیک ہے. یہ چیزوں پہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا نواز شریف کے جو نمائندے ہیں وہ اصلی نمائندے ہیں, وہ نمائندگی کرتے ہیں حلقے کی عوام کے مسائل. اگلا سوال بھی ہمارا اسی ریلیٹڈ ہے کہ کیونکہ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے پی ٹی آئی ہاری, لیکن وہ سارے اس بجٹ سے مائنس کی جو ہماری جی ڈی پی تھی اس میں تھے.
تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم ہماری جو GDP ہے وہ 4 پہ چلی گئی, اکانومی ایک دم اٹھ گئی ہے. تو ابھی جو بجٹ بھی آیا اس کو لوٹ سیل کہا جا رہا ہے, اتنا تاریخی بجٹ PTI نے پیش کیا. تو یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب جو عوام ہے ان کا جو نئے پاکستان تبدیلی کی طرف سفر تھا وہ خواب پورا ہوتا ہوا دکھائی دے, لہٰذا اب عوام PTI کو چوز کرے گی, ان کا خواب پورا ہو رہا ہے. ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. یہ پہلے دن سے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹینر پہ چڑھ کے بھی انہوں نے جھوٹ بولے. جو دعوے کیے تھے وہی ایک دعویٰ بھی ان کا ثابت کر دے کہ انہوں نے پورا کیا, تو میں سمجھوں گا کہ یہ بھی ہے. یہ صرف نمبروں کا ہیر پھیر ہے جو انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے. ATM مشینوں کے لیے انہوں نے بجٹ بنایا ہے, اور ان کے لیے باقی غریب آدمی کو کیا ریلیف ملا؟ کیا اس کی بھوک کم ہو گئی ہے؟ کیا اس کو آٹا سستا ملنا شروع ہو گیا؟ کیا اس کو چینی سستی ملنی شروع ہو گیا؟ بجلی کے بل سستے ہو گئے ہیں, یا گیس کے بل سستے ہو گئے ہیں, یا پیٹرول سستا ہو گیا؟ کوئی چیز غریب کے لیے 1 روپے کا بھی انہوں کو ریلیف نہیں دیا. ہاں انہوں نے ATM مشینوں کے لیے کیا, کیونکہ وہ ATM مشینیں یہ یوز کرتا ہے, تو ان کو سپورٹ کرنا بڑا ضروری تھی. تو اس لیے تو سمجھتے ریکارڈ گندم کا یا ریکارڈ جو گنے کی اس میں ان کی کیا کارکردگی ہے؟ وہ اللہ کی کرم فضل ہے کہ بارش وغیرہ نہیں ہوئی, فصل اچھی ہو گئی ہے, اس میں ان کا کیا کارنامہ ہے؟ لیکن اس کا ریلیف عوام تک ریلیف عوام تک ملے. پھر آٹا کیوں نہیں سستا کر رہے؟ آٹا ابھی بھی لائنوں میں لگ کے مل رہا ہے. جب ہماری کاشت اتنی ہوئی ہے تو آٹا سستا بھی ہونا چاہیے اور فری ہر جگہ پہ اویلیبل ہونا چاہیے مارکیٹ میں. ابھی بھی لائنوں میں لگ کے آٹا لینا پڑ رہا ہے. کبھی ایسے سبھی سنا تھا, سوچا تھا کہ انگوٹھے پہ سیاہی تو ایک ہی دفعہ لگتی تھی جب الیکشن پہ جاتے تھے 5 سال کے بعد. انہوں نے تو چینی کے لیے بھی انگوٹھوں پہ سیاہی لگانی شروع کر دی. آٹا لینا تب بھی سیاہی لگائیں گے, لائنوں میں لگیں, بھکاری بنا دیا پوری عوام کو. تو یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. ہم کوئی نیا الیکشن نہیں لڑ رہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ PP 38 کی عوام جو ہے یہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرے گی, کیونکہ 22 کروڑ عوام اب اس فیصلے پہ ڈپینڈ کر رہی ہے کہ یہ فیصلہ 38 والے کیا کرتے ہیں. اور یہ فیصلہ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ اتنا اچھا فیصلہ ہوگا, میاں نواز شریف صاحب کے بیانیے کو بھی تقویت ملے گی, اور 22 کروڑ عوام کی بھی نمائندگی PP 38 کرے گا, تاکہ ان لوگوں کو, ان حکمرانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ آپ نااہل ہیں, آپ اس قابل نہیں ہیں, آپ اس ملک کو خود خیرباد نہ کریں, آپ اس حکومت سے جان چھڑوانے کا وقت آ گیا ہے, اور اب ہم نے اس سے جان چھڑوانی ہے. ٹھیک. اچھا, یوں تو آپ کا جو ایک قدابر سیاسی گھرانے سے تعلق ہے, لیکن اس گورنمنٹ کے انڈر آپ نے الیکشن NS 75 کا بھرپور لڑا ہے, ابھی PP 38 میں بھی آپ کا, اور ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے بھی لے کے چل رہے ہیں. اس دعوے کو جو آپ نے منجی ٹھوکنے کے حوالے سے تھا اس کو تو پورا کر دیا, اب یہاں کیا ٹھوکنے جا رہے ہیں؟ منجی ٹھوکنے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی, وہ آج پوری کمی جو ہے نا وہ دور کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ اتنی مضبوط ٹھوکیں گے. ڈھیلی تھی وہاں پہ, ڈھیلی تھی ذرا. بالکل وہ ڈھیلی تھی نا, وہ جلدی میں تھے ہم لوگ بھی, کوئی دھند بھی تھی, دھند میں بھی تھوڑی سی کمی کوتاہی. اب موسم بڑا اچھا ہے, ڈرائی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری زور سے ٹھوکیں گے, تو دوبارہ یہ سوچیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ آزاد کشمیر کے حوالے سے کیا پریڈکشن آپ کریں گے؟ آزاد کشمیر انشاءاللہ تعالیٰ, گلگت بلتستان کا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ آزاد کشمیر جی یہ ہمارا الیکشن ہے, ہم اس کو ون کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. دونوں سیٹیں ون کریں گے انشاءاللہ. دونوں سیٹیں ایبسولوٹلی. جی بہت شکریہ سر آپ کی. تھینک یو سو مچ جی. جی ناظرین, جس طرح سے آپ نے گفتگو سنی ہے کہ وہ جو منجی ٹھوکنے کے حوالے کے دعوے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ ذرا ڈھیلی تھی, ابھی ہم ٹائٹ کریں گے. اور جو کارڈ کھیلا گیا جو برادری ازم کا یا جو فنڈز ہیں ان کے حوالے سے, وہ کارڈ کہتے ہیں کہ جیسے ڈسکا میں ریجیکٹ ہوا تو یہاں سیالکوٹ میں بھی وہ ریجیکٹ ہوگا. اس سب کے اوپر آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا, اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ الیکشن اور آزاد کشمیر کا الیکشن کون ون کرے گا. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.